الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رسالت اور آل رسالت پر درود پاک کا تحفہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں نازل ہوئیں. A large number of messenger of Allah Almighty came in this world for the proper guidance of human being, and book of Allah given by Allah to him, or under the guidance of his book he showed right path, guided to straight path. لیکن our beloved prophet most important, extraordinary, لاجواب. جیسے کوئی شاعر اچھی نظم لکھنے کے بعد قلم توڑ دے کہ اب ایک مصرع آنے والا نہیں، جب قلم توڑ دیا تو اب اگلا ایک مصرع آنے والا نہیں. یہ رب کا کرم ہے کہ نبی کے بعد بنانا چھوڑ دیا، اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں. میرے نبی کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا ہر مال آخری ہے، اور خود آخری نہیں ہوں گے. پیغام آخری، ان کا صدیق آخری، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری، جو ریلیجن ملا آخری، اور خود آخری نہیں ہوں گے. کیا بات ہے. یہاں تو صرف یہ کہہ کے اپنے سبجیکٹ پر لوٹ جاؤں گا، ہر نبی نبی ہے. Every prophet is prophet. No any prophet is slave of any prophet. جو حضرت علامہ صاحب نبی نبی ہے، افضل و مفضول ہے، سپیریئر ہے اور اس کے مقابلے میں انفیریئر ہے، لیکن کوئی نبی نبی کا غلام نہیں ہے. کیونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا، نبی کا غلام نہیں ہوتا. تو جس کا غلام ہونا ثابت، اس کو نبی سمجھنا بے وقوفی ہے. تیرے باپ نے تجھ کو غلام احمد سمجھا، تیری ماں نے تجھ کو غلام احمد سمجھا، تیرے چاچا اور تایا نے تجھے غلام احمد سمجھا، تیرے پڑوسیوں نے تجھے غلام احمد سمجھا. ہم نبی کیسے سمجھے؟ موسیٰ کلیم اللہ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان. کیا لک ہے، کیا قسمت ہے، کیا مقدر ہے، کیا پوزیشن ہے کہ جس خدا کی جلال کے تصور سے بڑے بڑے ولیوں کا کلیجہ پتا ہو جائے، خشیت الہی کی اثر سے جن کے تصورات broken into
پیسز ہو جائیں، جو اپنے ہوش و حواس کو نہ بچا پائیں، ایسا جلال کبریا، ایسا خوف خدا، ایسا خشیت الہی. لیکن موسیٰ کی قسمت دیکھو، کتنی چھوٹ، کتنا کنسیشن، کتنی رعایت، کتنا سپورٹ، کتنا بینیفٹ. کہ موسیٰ تم اوروں کی طرح نہیں ہو، مجھ سے جب چاہو بات کرو، جیسی چاہو بات کرو، جس سبجیکٹ پہ چاہو بات کرو، اور جس کی چاہو بات کرو، اپنی کہو یا کہیں کہو، سنی کہو یا خود کی کہو، اور جب چاہو بات کرو، جیسی چاہو بات کرو. کیا کنسیشن ہے؟ بس ایک کنڈیشن ہے موسیٰ، only one شرط، ہر جگہ نہیں، not everywhere, place is fixed. mountain tour، کم mountain tour. بات کرنی ہے تو ٹور پر آؤ، ہم کلام ہونا ہے تو ٹور پر آؤ، معروضہ پیش کرنا ہے ٹور پر آؤ، اپنی کچھ کہنا ہے تو ٹور پر آؤ، کسی کی کہی کو کہنا ہے تو ٹور پر آؤ، آیتیں چاہیے ٹور پر آؤ، توریت چاہیے ٹور پر آؤ، ٹین کمانڈمنٹ چاہیے ٹور پر آؤ، نشانیاں چاہیے ٹور پر آؤ. تمہارے لیے جگہ فکس ہے، آیات ملیں گی مگر ٹور پہ آؤ. مگر اے میرے حبیب، تمہارے لیے جگہ ہی فکس نہیں. اے میرے محبوب، تم کلیم نہیں ہو، جگہ ان کے لیے فکس ہے، تمہارے لیے نہیں. تم جہاں جہاں رہو گے وحی الہی وہاں نازل ہوگی. مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، غار ہیرا میں رہو گے تو غار ہیرا میں نازل ہوگی، سفر میں رہو گے تو سفر میں نازل ہوگی، حضر میں رہو گے تو حضر میں نازل ہوگی، خلوت میں رہو گے تو خلوت میں نازل ہوگی، جنت میں رہو گے تو جنت میں نازل ہوگی، بدر و خیبر و خندق و جہاد میں رہو گے تو جہاد میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں نازل ہوگی، مسجد میں رہو گے تو مسجد میں نازل ہوگی. میرے محبوب، میری محبت دیکھو، اگر تم بیوی کے بیڈ روم میں رہو گے تو وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی. تم کلیم اللہ نہیں ہو کہ جگہ فکس، تم حبیب اللہ ہو، جہاں جہاں رسول، وہی آیتوں کا نزول. تو جب میرا نبی، یہ میں نے راول پنڈی میں لاسٹ ایئر کہا تھا، راول پنڈی کے جلسے میں لاسٹ ایئر میں نے کہا تھا، وہیں آ گیا ہوں تو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے، جو میں نے پنڈی میں کہا تھا کہ جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں تو کسی غلام اللہ کی طرح کیسے ہوگا؟ ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم رسول پاک کو تو ہم غوث پاک کو بغدادی کہتے ہیں، ڈھاکہ کو لاہوری کہتے ہیں، مخدوم شمنانی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخدوم شمنانی کو، مخدوم شمنانی کو ہم کہتے ہیں شمنانی کی چھوچھوئی وغیرہ وغیرہ. تھینک یو کہتے رہتے ہیں، اوکے. لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ قرآن کو لاہوری گئے. غریب نواز کو ہم اجمیری کہہ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں. سرکار زکریا کو ہم ملتانی کہہ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں. ہم مجدد اعظم امام ربانی مجدد فیضانی کو سرہندی کہہ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں. کسی کی ہمت نہیں جو قرآن کو بغدادی گئے، اجمیری گئے، لاہوری گئے، ملتانی گئے، کچھوچھوی گئے، بریلوی گئے. اب جب قرآن کو تم بغدادی، اجمیری، بریلوی نہیں کہہ سکتے تو سہارنپوری تو بالکل نہیں کہہ سکتے.
مصری وہ ہے جو مصر میں پیدا ہو، کویتی وہ ہے جو کویت میں پیدا ہو، قرآن پیدا نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ لاہوری نہیں ہے، جن کے ہاں ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے۔ جب اللہ پاک ہے تو اس کی صفت بھی۔ تو قرآن کو تم کسی شاعر کی طرف منسوخ کر سکتے ہو؟ اپنے کو جیسے تم نے میر پوری کہا، قرآن کو بھی کہو گے؟ تم نے اپنے کو پنجابی کہا، قرآن کو پنجابی، بہاری، بنگالی بولنے کی ہمت ہے؟ تو جب قرآن کو کسی شاعر کی طرف منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب علامہ منظور صاحب بتاویں بھی قرآن کی کچھ آیتوں کو انہوں نے آیات مکی کیوں کہا، پھر کچھ آیتوں کو آیات مدنی کیوں کہا؟ پورے قرآن میں یا تو آیات مکی ہیں یا آیات مدنی۔ جب قرآن مکی مدنی نہیں تو آیتیں مکی مدنی کیسے ہو گئی؟ جب اللہ مکی مدنی نہیں تو آیتیں مکی مدنی کیسے ہو گئی؟ تو جواب ملے گا دینے والے کو نہ دیکھ، لینے والے کو دیکھ۔ قرآن یہی تو دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی سے اتنا گہرا تعلق ہے، انبریکیبل کانٹیکٹ۔ قرآن رسول کو اتنا قریب سمجھتا ہے کہ محبوب جب تم مکی رہو گے آیتیں مکی ہو جائے گی، جب تم مدنی رہو گے تو آیتیں مدنی ہو جائے گی۔ ایک بات اور بتاؤں، انجیل، زبور، توریت نازل ہوئی اور زبان میں، بعض مفسرین کا خیال ہے سب عربی میں نازل ہوئی، لیکن جب خدا نے کلیم اللہ کو دیا تو توریت کی زبان اور تھی، موسیٰ کلیم اللہ نے قوم کی زبان میں ترجمہ کر کے دیا۔ جب خدا نے عیسیٰ روح اللہ کو انجیل دیا تو نزول کی زبان اور تھی، عیسیٰ مسیح نے اسے ہیبرو میں قوم کی زبان میں ترجمہ کر کے دیا، اس لیے کہ قوم کو سمجھانا ہے۔ قوم کی زبان میں قانون ہونا، یہی وجہ ہے کہ جب قانون بنتا ہے تو انگلینڈ میں انگلش میں بنتا ہے، لیکن ہالینڈ میں ڈچ میں بنتا، فرانس میں فرنچ میں بنتا، اس لیے کہ وہ قانون کی زبان جو پبلک کی زبان ہے اسی میں ہونا۔ اب مترجم چونکہ نبی ہے اس لیے ٹرانسلیشن 100% ٹروتھفل، کیونکہ جو مترجم ہے وہ منشاء ربانی کو جانتا ہے، اس کے سامنے نہ کوئی متشابہات ہیں نہ مغیبات، اس لیے ترجمہ بہت ہی کریکٹ۔ انجیل کا ترجمہ عیسیٰ علیہ السلام کریں تو کوئی غلطی ہوگی؟ توریت کا ترجمہ موسیٰ کریں تو کہاں سے غلطی ہوگی؟ زبور کا ترجمہ حضرت داؤد کریں تو مسٹیک کیسے ہوگی؟ لیکن ترجمہ جب دوسرے کریں گے تو غلطی ہوگی۔ اسی لیے میرے نبی نے ترجمہ کیا ہی نہیں، جیسا خدا نے رسول اللہ کو دے دیا رسول اللہ نے اپنی امت کو دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت۔ ایک بات اور بتاؤں، یہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہونا، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ How much superior؟ مولوی اسٹینڈرڈ اور اوپر ہے، عالمی اسٹینڈرڈ نہیں اور اوپر ہے، مجدد، مجتہد، کس اسٹینڈرڈ کی بات ہے؟ To memorize the book of Allah, how much important؟ سنو،
اللہ تعالیٰ نے جتنی کتاب نازل کی ہے اس کا حافظ صرف نبی ہوتے تھے. توجہ چاہوں گا. پور کے حافظ حضرت داؤد تھے. توریت کے حافظ حضرت موسیٰ حضرت ہارون تھے. انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ تھے. گویا اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے والا امتی نہیں ہوتا تھا, نبی ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ انجیل کا حافظ آج کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ نبی نہیں تو حافظ بھی نہیں. توریت کا حافظ نہیں. اسرائیل سے لے کے امریکہ تک گھوم جاؤ, حافظ توریت حافظ زبور. پورے انگلینڈ میں ایک پکڑ کے لاؤ جو حافظ انجیل ہو, اٹلی تک نہیں ملے گا حافظ انجیل. کیونکہ اللہ کی کتاب کو میمورائز کرنا یہ شان انبیاء تھی. نبوت والے ہی حافظ ہوتے تھے, مگر اپنے نبی پہ مر جاؤ, قربان ہو جاؤ کہ جو شان حفظ کلام کی شان نبیوں میں ہوتی تھی, رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین نے قرآن کو ایسا عام کر دیا کہ ہر شہر میں حافظ, ہر محلے میں حافظ, امتیوں کی ایک بڑی تعداد حافظ. تو حافظ قرآن تب جب اللہ مہربان تب بنا حافظ. اسی لیے بڑی فکر تھی کہ کہیں قرآن کا ترجمہ بدل نہ دیا جائے. دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں قرآن تو قرآن ہے اور رہے گا, اس کے کلمات ہیں اور رہیں گے. Nobody can change a single word of Holy Quran. Word is word. Nobody can change a letter of Holy Quran. Letter to letter. Nobody can change the real pronunciation of Quran. یہ تو پکی بات ہے, لیکن ترجمہ تو بدل سکتے ہیں. ٹرانسلیشن میں تو گڑبڑ کر سکتے ہیں. قرآن بدلنے کی طاقت چھن گئی تو قرآن کی تفہیمات غلط ہونے لگی, توضیحات غلط ہو رہی ہیں, تنقیحات غلط ہو رہی ہیں, تشریحات غلط ہو رہی ہیں. حد تو یہ ہے کہ تفہیمات غلط ہو رہی ہیں. اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کو اکیلا نہ چھوڑا جائے, قرآن کو تنہا نہ چھوڑا جائے. لوگوں کی منمانی اس لیے انجیل میں چل گئی کہ عیسیٰ کے بعد انجیل کا کوئی ساتھی نہ تھا. یہودیوں کی اس لیے چل گئی کہ موسیٰ اور ہارون کے بعد کوئی توریت کا ساتھی نہ تھا. آج بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے پیغمبر نے قرآن کے تعلیمات پر آنچ نہ آئے ساتھی بھی بنا دیا. ترکت فیکم الثقلین, دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسرے اہل بیت. اگر تم نے دونوں کو مضبوطی سے پکڑا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا, اس میں لن داخل حضرت لن, عربی گرامر والے جانتے ہیں گمراہ نہیں ہوگے یہ الگ بات ہے. ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میں گارنٹی ہے, ضمانت ہے, اس میں گارنٹی ہے. میرے نبی نے سب سے بڑی عبادت جو ہم کو دی ہے وہ نماز ہے. I can't understand any another prayer or worship, way of worship can't be greater than namaz. سب سے ٹاپ کلاس کی کوئی عبادت ہے تو نماز ہے. لیکن نبی نے کہیں نہیں کہا, میرے پاس تو ایک اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے, کبھی نہیں کہا حضرت پیر صاحب کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. کہیں حدیث میں نہیں جو نماز پڑھے گا گمراہ نہیں ہوگا. ارے حضور کے پیچھے ہی گمراہ نماز پڑھ رہے. یہ منافقین ہے کون؟
یہ منافقین ہیں کون؟ نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھنا ہے اور کفر والے بھی ہیں. اب جب یہ نبی کی جماعت میں نبی والے نہ بنے تو اہل سنت کی جماعت میں کیسے آئیں گے؟ They perform their namaz behind Prophet and kufr in the heart. Abdullah ibn Ubay and company. جب یہ منافق دیکھ کے نہیں مان پائے تو کیا ان کی اولاد آج سن کے مانے گی؟ دیکھ کے نہیں مانا. آج کہا جاتا ہے کہیں نہیں کہا گیا حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یا اللہ، روزہ رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. بھلا نہیں کتنے حج کرنے والے اور کتنے گمراہ حج کرنے جاتے ہیں. I don't know how many. لیکن یہ کیا بات ہے کہ قرآن و اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. تو نماز پڑھو یہ تیری ڈیوٹی، روزہ رکھو ڈیوٹی، حج کرو یہ ڈیوٹی، زکات دو یہ ڈیوٹی، اور قرآن و اہل بیت کو پکڑے رہو میری گارنٹی. یہاں پر جو بات سوچنے کی کہ قرآن کو ساتھی اس لیے بنایا گیا کہ قرآن ہے تھیوری، اہل بیت اس کا پریکٹیکل. قرآن ہے نظریہ، اہل بیت اس کی نظیر. قرآن ہے قانون، اہل بیت اس کا پیکر. قرآن ہے نور، اہل بیت منور. قرآن ہے پاک، اہل بیت پاک. جو بات اس موڑ پہ میں نے سوچی تھی پڑھتے پڑھتے کہ دا بیسٹ کمیونٹی، میچورس کمیونٹی جماعت صحابہ ہے. چشم فلک نے ایسی حسین جماعت پہلی بار دیکھی. اور بھی رسول آئے جماعت صحابہ ان کی بھی ہے، مگر ان کی بات اور اس میں صادق ملیں گے تو اس میں صدیق ملیں گے، اس میں فاروق ملیں گے تو اس میں فاروق ملیں گے، اس میں ذوالنور ملیں گے تو اس میں ذوالنورین ملیں گے. ہمیں نہ مصطفیٰ جان رحمت کا جواب ہے، نہ ان کی جماعت صحابہ کا جواب ہے. بہت سارے مہاجر بنے گھوم رہے ہیں آج کی تاریخ میں. زمین بدل دیا، مہاجر ہو گئے. جان بچانے کے لیے نکلے، مہاجر ہو گئے. میرے باپ نے تو بنایا، وہ بنا کر وہیں رہ گئے، ٹرانسفر بھی نہیں ہوا. پر ایک مہاجر وہ تھے جو خدا کے لیے نکلے، دین کے لیے نکلے، زمین کے لیے نہیں. ایک بستر پر لیٹ گیا، ایک ساتھ ہو گیا. نبی کے ساتھ خطرہ ہے تو ساتھ میں صدیق، امانت کے لیے خطرہ ہے تو ساتھ میں علی. ہجرت کی رات دو بڑی ذات، دونوں نبی کے ساتھ، ایک امانت دار بن کر، ایک محافظ بن کر. کیا ایسی پرسنالٹی ملے گی؟ دل میں کچھ منہ پہ کچھ، ایسا تھا ہی نہیں. جو دل میں وہی منہ پہ. دل میں یہ ہے مسلمان بڑھ رہے ہیں، مسلمان بڑھ رہے ہیں، انکریزمنٹ ہو رہا ہے، پروموٹ ہو رہے ہیں. ایک آیا بولا 39 ارب بھی کے مسلم. 39 ایک دم غصہ آ گیا، شارٹ ٹیمپرڈ.
تلوار نکال لیا. What did you say? 39 Arab became Muslim. عمر ابن خطاب کو غصہ آیا, کفر کی حالت میں تھے, تلوار گھما کر کے بولے بس that's all. 39 مسلمان ہو گئے, 30 اور 9 39 ہو گئے, 40واں نہیں ہونے دوں. کیا بولے؟ 40واں سمجھو گے نہیں تو میں بڑھوں گا نہیں. پینتالیس ہو گئے, 40واں نہیں ہونے, تلوار دکھا کے بولے 40واں نہیں ہونے دوں گا, ماذا اللہ نبی کو قتل کر دوں گا, نہ رہیں گے وہ, نہ بنیں گے مسلمان, 40واں نہیں ہوگا, 40واں نہیں ہوگا. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں 40واں نہ کرو. لگتا ہے ابھی تک انہیں وہی بات یاد ہے. ایک بات ایمانداری سے بتاؤ, جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا تو کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. بولے اسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں. 40واں نہیں ہونے دوں گا یہ بول رہے ہیں, اور ادھر اللہ اس کی رحمت دیکھ رہی. کیا بولے تم؟ What do you think? تو ہے کون؟ تم نے سمجھتا کیا ہے؟ میرے گھر میں بول رہا ہے 40واں نہیں ہونے دوں گا. اٹھ, اسٹینڈ اپ, چل میرے نبی کے پاس, 40واں تو ہی ہے. چالیسواں تو ہی ہے. تاریخ گواہ ہے, نگاہ عمر نگاہ رسول سے, نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکرائی. دامن عمر کو ہلا کر پوچھا کیا تیرے ایمان لانے کا ٹائم نہیں آیا؟ قدم ناز مصطفیٰ پر جبین عقیدت و محبت جھکا کر عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسی بہترین جماعت, اسے قرآن کا ساتھی نہیں بنایا کہ میں تم میں قرآن اور صحابہ چھوڑ رہا ہوں. دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا, جماعت صحابہ کے بجائے اہل بیت کیوں؟ جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ جیسی جماعت دنیا میں دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوگی. نہ اس سے پہلے تھی, نہ اس کے بعد ہوگی. جو ہدایت کا ستارہ ہو وہ صحابہ, عدل کا پیکر ہو وہ صحابہ, صداقت جس پہ ناز کرے وہ صحابہ, عدالت جس پہ فخر کرے وہ صحابہ, سخاوت جس پہ جان دے بیٹھے وہ صحابہ, شجاعت جس پہ ناز کرے وہ صحابہ. بدر تو بدر ہے, خیبر تو خیبر ہے, اپنی جان کی پرواہ کسی جہاد میں نہ کرے وہ صحابہ. جو مٹیوں پر رہ کر کے فلک کے فیصلے کرے وہ صحابہ, جو چٹائی پر بیٹھ کر قسمتوں کا فیصلہ کرے وہ صحابہ, دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ, کلیساؤں میں اذانیں دلوا دی وہ صحابہ, افریقہ کے جنگلوں کو آباد کر دیا وہ صحابہ, جس نے قیصر روم کے غرور کو مٹی میں ملایا وہ صحابہ, جس نے کسریٰ کی ہیبت کو مٹا دیا وہ صحابہ, جس نے آتش کدوں کو مسجد بنا دیا وہ صحابہ, جس نے بندے کو بندگی کا نور دے دیا وہ صحابہ, جس نے قرآن کی عملی تفسیر دے دی وہ صحابہ. ارے اگر ایک خط لکھ دے تو دریا کا مزاج بدل جائے وہ صحابہ. ثم فاروق اعظم, ثم عثمان غنی, ثم علی مرتضی, یہ اجماع اہل سنت. ایسی عظیم الشان جماعت 10 جنتی ہونے کو جو موت سے پہلے سنے ہوں, ایک ہی محفل میں, ایک ہی مجلس میں 10 افراد کو رسالت مآب نے جنتی ڈکلیئر کیا ہو وہ صحابہ. قرآن کا ساتھی انہیں نہیں بنایا, بنایا تو اہل بیت کو. کیوں؟
یہی کیوں آپ کو لائے گا بزرگوں تک. اتنا تو تم جانتے ہو کہ ساتھی وہی ہے جو ساتھ نہ چھوڑے, یا اسے بھی آپ ساتھی بولتے ہو جو ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. میں قبر میں گیا, دوست چھوڑ کے چلے گئے, وہ پہ کب رہے میرے ساتھی. میں جوان ہوا تو میرا بچپن مجھے چھوڑ کے چلا گیا, تو میرا چائلڈہڈ میرا ساتھی نہیں. میں بڈھا ہوا تو جوانی چلی گئی, تو جوانی بھی میرا ساتھی نہیں. جب میرے اندر ہی میرا ساتھی نہیں تو باہر کہاں سے ساتھی نہیں. جو ساتھ نہ چھوڑے وہ ساتھی, اور وہ دو ہی ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتا, ایک ایمان اور دوسرا عمل. تو دوستی کرنا ہے تو ایمان و عمل سے کرو, ساتھی یہی ہے. تو ساتھی اسی کہتے ہیں جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے. میں بیڈ روم میں تھا تو بیوی ساتھ تھی, جیسے ہی ٹوائلٹ میں گیا ساتھ چھوٹ گیا, وہ بھی ساتھی نہیں. ایک لوٹا پانی نے ٹوائلٹ میں ساتھ دیا, باہر نکلا تو لوٹا وہی رہ گیا, وہ بھی ساتھی نہیں. میں نے سوچا میرے ہاتھ پیر میرے ساتھی ہوں گے, جب قبر میں گیا تو وہ بھی ساتھی نہیں. صرف ایمان و عمل ساتھ رہ گیا, یار یہی ساتھی تھا, اسی کو پہچانا نہیں. Your faith and your good deeds, your friends. And you have no friend. No any ساتھی, no companion. ارے کمپنی چھوڑ دینے والے کو کمپینین کہو گے؟ اب دوسری بات, جب یہ بات اچھی طرح مثال سمجھ میں آ گئی تو ایک مثال اور سمجھو. What is definition of صحابی؟ جس نے ایمان کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. If anyone has two qualities, he is صحابی. Two qualities, he is صحابی. آنکھوں سے نبی کو دیکھنا, اسلام پہ مرنا, دیدار مصطفیٰ, موت علی الاسلام, ڈیتھ اپان اسلام, یہ دو بات جس میں وہ صحابی ہے. ابو جہل نے دیکھا, اسلام پہ مرا نہیں, صحابی نہیں. ویسے کرنی کو موت علی الاسلام ملی, دیکھا نہیں, صحابی نہیں. تو جو دیکھے اور اسلام پر مرے تب صحابی. تو دیکھنے کے لیے نبی کا رہنا ضروری, تو صحابی بنانا نبی کا کام. Who is maker of صحابی؟ Who is maker of صحابی؟ نبی. تو نبی رہیں گے تبھی تو دیکھے گا. تو جب تک نبی ہیں صحابی بنیں گے. میرے نبی کا علم غیب دیکھو, کنسنٹریٹ یور مائنڈ. میرے نبی کا علم غیب دیکھو. نبی کو پتا ایک دن اللہ کے حکم سے میں آنکھ بند کروں گا, گریو میں جاؤں گا, پردہ ہو جائے گا, صحابی بننا بند ہو جائے گا. بننا جتنے بن گئے, آگے پروڈکشن ختم. تو رسول پاک نے کیا سوچا کہ جب تک میں ہوں بننا ہے, جب میں نہیں رہوں گا تو بننا بند, اور صرف مرنا چالو. گھٹتے رہیں گے, 100 برس میں آگے, 200 برس, 250 برس میں صحابہ ختم, 300 برس کے بعد دکھے گا ہی نہیں. تو اگر صحابہ کو میں قرآن کا ساتھی بناؤں تو 300 برس ہی تو ساتھ دیں گے, پھر 300 سال کے بعد قرآن تنہا ہو جائے گا, اکیلا ہو جائے گا. تو ساتھی ایسا نہ بناؤ جو ٹیمپوریری کمپینین ہو. اسی لیے نبی نے کہا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت, نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا, نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوگے. قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پر اٹیک ہوا ہے, اہل بیت نے بڑھ کر مورچہ سنبھالا ہے. خارجیت کے غلبے نے جب قرآن کو بدلنا چاہا تو شیر خدا, مشکل کشا, خیبر
علی ابن ابی طالب نے مورچہ سنبھالا اور تب تک ذوالفقار کی تھمک رہی جب تک خارجیت کی سانس نہیں ٹوٹ گئی. جب باپ دادا کے نام پر یزیدیت کی آندھی آئی اور یزیدیت پلیدیت کے لباس میں آیا تو فاطمہ کا لال صاحب ذوالجلال اہل اللہ بن کر ذوالفقار حیدری کا وقار بن کر مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات دینی کی للکار بن کر فاطمہ زہرا کی پاکیزہ کردار کی تلوار بن کر میدان کربلا میں مورچہ لیا کہ جب تک اہل بیت کا گلشن رہے گا قرآن کی عظمتوں کا روشن رہے گی, عظمتیں روشن, برکتیں روشن رہیں گی. اب آپ دیکھو قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہا. نبی گئے تو علی, تو حسن, تو حسین, زین العابدین, امام محمد بکر, امام محمد جعفر, امام موسیٰ رضا, امام تقی, امام لخی, امام حسن عسکری, دور آیا شیخ عبدالقادر گیلانی, غوث اعظم, پیران پیر, سب کے دستگیر, روشن ضمیر, نور بھی اور منیر, صاحب غوثیت کبریٰ, غوث العالم, قطب الاقطاب, قطب الاعلیٰ, الانسان الکامل, وقت کا جہانگیر, سب سے بڑا پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. ان کا دور تب تک رہے گا جب تک امام آخر الزماں جلوہ گر نہ ہوں گے. امام مہدی جب آئیں گے تب دور غوث اعظم ختم ہوگا. دور مہدی نتیجہ کیا ہے؟ آج کوئی بھی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک ولایت کے محضر نامے پر غوث اعظم کی تائید نہ ہو. قطب الاقطاب کی تائید. تو بات کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام. اللہ بے نیاز, اس کا کلام بے نیاز. اللہ سمد, اس کا کلام بھی سمدیت ماں. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں, قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں. تبھی تو جب کوئی قرآن کا ترجمہ غلط کرتا ہے تو قرآن روکتا نہیں, کر میرے کو پرواہ نہیں, I don't care. I'm کلام آف اللہ. You are Salam Mullah. Astaghfirullah. O Maulvi Gulabullah. La hawla wa la quwwata illa billah. I'm Kitabullah. What can you do, Mullah? No problem. I don't care. اس لیے کہ جب اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں تو مجھے کیوں پرواہ ہوگی؟ اسی لیے اسے تخت میں رکھ دو تو تخت پہ, مسجد میں رکھ دو تو مسجد میں, سینے میں رکھ دو تو سینے میں, مدرسے میں رکھ دو, مدرسے میں کچھ بولتے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ چپ کتاب ہے, سائلنٹ بک ہے, خاموش کتاب. اور یہ بات میرا نبی جانتا تھا کہ قرآن خاموش ہے, اس لیے ضروری تھا کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن چن لیے جائیں تاکہ جب خاموش پر حملہ ہو وہ خاموش رہے, بولتا قرآن میدان میں آ جائے. اسی لیے جب تک غوث اعظم کا پرچم لہراتا رہے گا قرآن پر نہ کل کوئی کامیاب ہوا ہے, تبدیلی میں نہ آج کامیاب ہو. بس اسی بات کو سمجھو, مقدر اہل بیت کا دیکھو اور قرآن کی عظمت دیکھو. قرآن کو, قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. بالکل کلیئر کٹ بات. تو قرآن کو کی حفاظت اپنے ذمہ کرم میں اللہ نے لیا ہے.
منوانے والے قرآن ہی کو کہیں کسی اور علاقے میں کبھی گنج بخش کے نام سے یاد کیا گیا، کہیں عطائے رسول کے نام سے یاد کیا گیا، اور کہیں غوث اعظم کے نام سے۔ میرے دوست، غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، ایک ایسا سمندر ہے، نہ جانے کتنے اس کے اندر ہیں، وہ تو اتنا گہرا سمندر ہے کہ وہاں سے جو نہر نکلی وہ عرب ساگر سے نہیں ڈرتی، غوث اعظم کے معرفت کے سمندر سے جو نہریں نکلی وہ اٹلانٹک اوشین سے نہیں ڈرتی۔ نہر، ارے وہ سلسلہ نہر ہی تو ہے جو کہیں قادری بن کے پہچانا گیا، کہیں اسے جلال الدین بخاری کہہ کر پہچانا گیا، کبھی اسی نہر کو سید برکت اللہ سمجھ کر پہچانا گیا، کہیں اسی نہر کو سلطان باہو سمجھ کر کے پہچانا گیا، کبھی اسی نہر کو میاں محمد کے نام سے پہچانا گیا۔ قادری نہر کا جب یہ حال ہے تو قادری سمندر کا حال کیا ہوگا؟ جب تک غوث اعظم کا نام رہے گا تب تک مکمل اسلام رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔